من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نورا من نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش کرنے کے بعد اور رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس اور عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بالخصوص ہمارے اس ملک پاکستان پر اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرمائے اور ہمارے اس ملک پاکستان کو تا قیامت آباد رکھے اور شاد رکھے۔ عزیزان گرامی، تاریخ انسانیت کا سب سے سنہرا دور جو ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہے۔ جب سے انسان تخلیق کیا گیا ہے، انسان دنیا کے اندر آیا ہے، قیامت تک انسان دنیا کے اندر برقرار رہیں گے، تو تمام ادوار سے سب سے جو بہتر اور سب سے سنہرا، سب سے خوبصورت جو دور تھا وہ دور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ دنیا کے اندر جلوہ گر تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری سے اس دور کے سب سے بہترین انسان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین روحانی فیوز و برکات جو تھے وہ حاصل کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار میسر آنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آنا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آپ کی زیارت سے مشرف ہونا، اپنی آنکھوں کو جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آباد کرنا، اور اس سے
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو روحانی فیوز و برکات تھے وہ ڈائریکٹ ان کو حاصل تھے، اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور تربیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کے اخلاقی اقدار جو تھے وہ بلند ترین درجہ پر فائز تھے۔ قرآن و سنت پر عمل کرنے کا جو انداز تھا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا نرالا انداز تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے، ڈائریکٹ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ کرتے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے، اور اس وجہ سے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے ان کا اجر بھی زیادہ رکھا، ان کا اجر بھی زیادہ رکھا، ان کے اعمال جو تھے ان کا اللہ ان کو اجر و ثواب بھی زیادہ عطا فرماتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ اگر آج کے دور کا مسلمان جو صحابہ کے بعد اس دنیا کے اندر آیا تو وہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرے تو اس کو اتنا اجر نہیں ملتا جتنا صحابہ کرام ایک مد جو تھے وہ اللہ کے راستے میں خیرات کرتے تھے۔ یعنی اس دور کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی المجمعین کو جو عظمت، جو فضیلت، جو مقام، جو مرتبہ حاصل تھا کہ ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ کی زیارت کرتے، فیض و برکات حاصل کرتے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی تربیت فرماتے، اور تربیت مصطفیٰ کی برکت سے ان کے اخلاقی اقدار جو تھے وہ اتنے اعلیٰ تھے، اتنے اعلیٰ تھے کہ وہ بلند ترین درجہ پر فائز تھے۔ ایک عورت راستے کے اندر جا رہی تھی، حضرت عمر فاروق کا دور تھا، تو حضرت عمر فاروق راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا، کیونکہ حضرت عمر فاروق کا یہ معمول تھا کہ آپ رات کے وقت گشت کرتے تھے اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے، تو ایک عورت کو تنہا جب جاتے دیکھا گلی کے اندر تو حضرت عمر فاروق نے اس عورت سے پوچھا کہ بھئی تو اکیلی رات کے اس پہر جو ہے وہ کیوں گھر سے نکلی یا کدھر جا رہی ہے، تجھے ڈر اور خوف نہیں آیا؟ تو اس عورت نے جو جواب دیا وہ ہمارے ذہن کے بند دریچوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اے مجھ سے سوال کرنے والے، یا تو عمر کا انتقال ہو گیا یا تو عمر خود ہے، کیونکہ عمر کے ہوتے ہوئے کسی اور کی جرت نہیں ہے کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ تو یعنی وہ دور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین تھے، ان کی اقدار جو تھیں، اخلاقی اقدار، وہ بھی بلند درجہ پر فائز تھی۔ یعنی کتنا بڑا کردار کا ایک ثبوت ہے کہ عورت کہنے لگی کہ یا تو عمر کا انتقال ہو گیا، کیونکہ عمر کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں ہے کہ کسی سے وہ اس طرح کوئی سوال کر سکے، تو یا تو عمر خود ہے پوچھنے والا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے دور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو مشاہدہ کیا، جو تربیت مصطفیٰ ان کو میسر آئی، جو نصیب ہوئی، تو وہ ہر لحاظ سے افضل اور اعلیٰ تھے، کیونکہ انہوں نے وہ دور دیکھا، وہ زمانہ دیکھا جس زمانے کے اندر، جس دور کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود موجود تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوزات و برکات ان کو حاصل تھی، تربیت مصطفیٰ ان کو حاصل تھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سے سیکھ کر انہوں نے قرآن و سنت کو پڑھا، اور اللہ نے پھر ان کے اجر کو بھی زیادہ رکھا۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا
رفتہ رفتہ لوگ دین سے دور ہونا شروع ہو گئے. مفاد پرستوں نے دین کا حلیہ جو ہے وہ بگاڑنا شروع کر دیا. روز بروز جو ہے وہ دین کے اندر خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو گئی، اور وہ اس زمانے سے لے کر آج تک جاری ہیں اور قیامت تک جاری رہنے کا خدشہ ہے. تو اس واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی، فرمایا امت کے لیے، میری امت کے لیے جو سب سے بہترین زمانہ ہے وہ میرا زمانہ ہے. خیر امتی قرنی، سب سے بہترین زمانہ جو ہے وہ دور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا. فرمایا پھر اس کے بعد ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد درجہ جو ہے وہ اس زمانے کا ہوگا جو میرے زمانے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا دور. آگے پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، فرمایا پھر اس کے بعد وہ دور ہوگا جو صحابہ کے بعد دور آئے گا، یعنی سب سے بہتر زمانہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے. اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا جو دور تھا، اور اس کے بعد تابعین کا دور، جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی زیارت کی. ان کا درجہ، ان کا مقام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ میرے چہرے کی زیارت کی، آگ اس کے نزدیک بھی نہیں جا سکے گی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. اور فرمایا پھر اللہ نے ان کو مقام مرتبہ اتنا عطا فرما دیا کہ جنہوں نے میرے ان صحابہ کو دیکھا، میرے غلاموں کو دیکھا، فرمایا ان پر بھی اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. پھر جیسے جیسے یہ وقت گزرتا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثم ان بعدکم، فرمایا اس کے بعد، یعنی خیر امتی قرنی دور مصطفیٰ، ثم الذین یلونہم دور صحابہ اکرام، ثم الذین یلونہم دور تابعین. فرمایا اس کے بعد چونکہ زمانے کے اندر خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، دین سے دوری شروع ہو جائے گی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم ان بعدکم قوما، فرمایا اس کے بعد جو قوم آئے گی یشہدون ولا یستشہدون، فرمایا وہ خود بخود ہی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جایا کرے گی، ان سے گواہی مانگی نہیں جائے گی، وہ موقع کے گواہ بھی نہیں ہوں گے، وہ جھوٹے گواہ یعنی بن کر جو ہے وہ سامنے آ جایا کرے گا، اسی گواہی دینے واسطے تیار. فرمایا یشہدون ولا یستشہدون، فرمایا وہ گواہ ہوں گے جھوٹے گواہی دینے والے، جو بغیر مطالبہ کے جو ہے وہ جھوٹی گواہی دیں گے. اور فرمایا وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، فرمایا بددیانت لوگ پیدا ہو جائیں گے، خائن، بددیانت، امانت کے اندر خیانت کرنے والے. وَيَخُونُونَ یعنی وہ قوم، اس کے اندر بددیانتی پیدا ہو جائے گی، خیانت پیدا ہو جائے گی. وَلَا يُؤْتَمَنُونَ اور ان کو کوئی جو ہے وہ امین نہیں بنائے گا، یعنی امانت دار نہیں رہیں گے. اور اس کے بعد فرمایا وَيَنْظَرُونَ وَلَا يَفُونَ، لوگ جو ہے وہ نظر مانیں گے اور اس کو پورا نہیں کریں گے. نظر شرعی اعتبار سے اگر نظر مانی جائے، کو منت مانی جائے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا میں صدقہ کروں گا، میرا فلاں کام ہو جائے گا میں نفل ادا کروں گا، فلاں کام ہو جائے گا میں صدقہ و خیرات کروں گا، فلاں کام ہو جائے گا میں حج کرنے جاؤں گا، فلاں کام ہو جائے گا میں جو ہے عمرہ کرنے کے لیے جاؤں گا. تو یہ ایک شرعی نظر ہوتی ہے، یہ جائز ہے اور اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اس طرح کی نظر مان لیتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 2 کڑے پہن لوں گا، فلاں کام ہو جائے گا میں بال بڑھا لوں گا، یہ غیر شرعی نظریں ہوتی ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، نہ ایسی نظریں ماننی چاہیے. لیکن جو شرعی نظر مانگتا ہے اس کے لیے اس کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے. آقا نے فرمایا لیکن جو زمانہ آئے گا وَيَنْظَرُونَ لوگ نظر مانیں گے لیکن وَلَا يَفُونَ اس کو پورا نہیں کریں گے، یعنی جوش میں آ کر مصیبت کے وقت
لوگ مان تو لیں گے اور میں فلاں مطلب مسجد کی خدمت کروں گا، میں نفل ادا کروں گا، میں صدقہ کروں گا، تو ایسی نظر تو لوگ مان لیں گے، لیکن جب وقت گزر جائے گا وہ ان کو یاد ہی نہیں رہے گی، وہ پوری ہی نہیں کریں گے، حالانکہ وہ ان کے ذمہ لازم ہوتی ہے ادا کرنا۔ تو نظر اگر مانے، منت کوئی مانے تو شرعی طریقے سے مانے اور اس کو پورا جو ہے وہ ضرور کرے۔ تو آقا نے فرمایا کہ وَيَنْظَرُونَ وَلَا يَفُونَ، نظر مانیں گے پورا نہیں کریں گے۔ اور آگے وَيَظْهَرُ فِيهِ مُسِّمًا، فرمایا ان کے اندر موٹاپا بڑھ جائے گا، یعنی لوگ جو ہے وہ محنت کرنے کو آر سمجھیں گے، محنت و مشقت نہیں کریں گے، عیش و عشرت کے اندر مصروف ہو جائیں گے، اور جس کی وجہ سے زمانے کے اندر لوگ جو ہیں وہ زیادہ موٹے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دور تابعین کے بعد، یعنی جو بہترین 3 زمانے گنوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خیر امتی قرنی، دور مصطفیٰ، ثم الذین یلونہم دور صحابہ، ثم الذین یلونہم دور تابعین، فرمایا اس کے بعد پھر یہ معاملات شروع ہو جائیں گے، لوگ دین سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کے اندر خیانت آنا شروع ہو جائے گی، ان کے اندر جھوٹی گواہی دینا وہ ان کے اندر آ جائے گا، نظر منت پوری نہیں کریں گے، عیش و عشرت کے دل دادا ہو جائیں گے۔ تو یعنی جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگوں کے اندر جو ہے وہ دین سے دوری پیدا ہوتی گئی، اور دین سے دوری جب پیدا ہوتی گئی، لوگ دین سے دور ہوتے گئے، تو پھر جو ہے وہ اسلام کو دبایا جانے لگا۔ تو اگر ہم آج بھی اپنی اس ماضی کو یاد رکھیں، ہمارا ماضی اتنا شاندار ہے، اتنا روشن ہے ہمارا ماضی، کہ آج اگر ہم صحابہ کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، اولیاء کاملین کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، ان کا نام اگر موجود ہے، ان کا ذکر اگر موجود ہے، ان کا تذکرہ اگر موجود ہے، تو ان کا کچھ کارنامہ ہے، انہوں نے کچھ کیا ہے، تو اس وجہ سے ان کا نام موجود ہے، اس وجہ سے ان کا ذکر موجود ہے۔ آج ہم فخر کے ساتھ اپنے آباء و اجداد کے، اپنے اسلاف کے، اپنے بزرگوں کے، اولیاء کاملین کے، صحابہ کے جو ہے وہ واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا کہ اس عورت سے جب حضرت عمر نے پوچھا کہ بھئی تو رات کی تاریکی میں تنہا جا رہی ہے، تجھے ڈر اور خوف نہیں لگتا؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ یا تو عمر کا انتقال ہو گیا ہے، تو یا سوال کرنے والے عمر تو خود ہے، عمر کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں ہے کہ کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے یا کسی عورت سے اس طرح جو ہے وہ رستے میں روکے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں اور اس اپنے ماضی کو دیکھیں اور اپنے حال کو دیکھیں، تو کیا آج یہ زمانہ ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ تنہا ایک گلی سے نکل کر رات کی تاریکی میں دوسری گلی کے اندر جا سکے، ایک گھر سے دوسرے گھر کے اندر جا سکے؟ کیا زمانہ رہ گیا؟ رات تو رات رہ گئی، دن کے اندر بھی جو ہے وہ عورتوں کی عزت محفوظ نہیں۔ یا آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، ٹی وی پر سنتے ہیں، تو 10 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کوئی 7 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یعنی یہ کلچر ہمارے اندر آ چکا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کی، ہماری جو ہے وہ ہوس اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ عزت محفوظ نہیں ہے۔ تو ہم اب اس کو، اسی چیز کو اگر پیش نظر رکھیں، اپنے ماضی کو دیکھیں تو ہمارا ماضی کیا تھا، ہمارا حال جو ہے وہ کتنا بے حال ہو چکا ہے کہ بیان کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ماضی کی طرف لوٹنا چاہیے، اپنے ماضی کو اپنانا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ من کان مسنن فلیسن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنۃ اولئک اصحاب محمد۔ اب فرماتے ہیں کہ جو ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی پیروی کرے، یعنی صحابہ کرام کے طریقے کو اپنائے۔ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ وہ سنت مصطفیٰ کے پیروکار تھے، ان کی زندگی، ان کے شب و روز نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق تھے۔ تو فرمایا کہ اگر ہدایت کا راستہ اس پر چلنا چاہتے ہیں تو پھر
اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، یعنی ہم اپنے ماضی کو اپنائیں، اور جو ہے جو بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتا ہے اور اس کے دل میں خوف خدا موجود ہوتا ہے، وہ پھر دنیا کے اندر کسی سے ڈرتا نہیں۔ جب اس کا کردار مضبوط ہوتا ہے، جب وہ اپنی زندگی کے شب و روز مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مطابق گزارتا ہے، پھر اس کو کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو لوگوں سے ڈرتا ہے پھر وہ ڈرتا ہی رہتا ہے۔ 4 صدی کے ایک محدث، ایک صوفی، ایک مجاہد، ایک مبلغ بزرگ گزرے ہیں جن کا نام کیا تھا؟ شیخ الاسلام بنان بن محمد حمال واسطی۔ آپ کے دور کے اندر جو مصر کا حکمران تھا، اس نے جو ہے وہ بغداد کے اندر جو ہے وہ ایک عیسائی کو وزیر بنا دیا۔ اب عیسائی کو وزیر بنا دیا تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ چاہے کوئی غیر مسلم کتنے ہی بڑے عہدے پر مامور کیوں نہ ہو، اس کی عزت نہیں ہے، عزت ہے تو غلام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو اب وہ وزیر تھا، اس کو سرکاری پروٹوکول تھا، اس کے پاس سواری تھی، نوکر چاکر خادم۔ تو جب شیخ الاسلام حضرت بنان نے دیکھا تو آپ نے فرمایا، اوے وزیر عیسائی کو، اے عیسائی سواری سے نیچے اتر، سواری سے نیچے اتر کے عام لوگوں کی طرح چل، وزیر تو ہے لیکن تو مسلمان نہیں ہے، تیری عزت اور تکریم جو ہے وہ اس لحاظ سے نہیں ہے، تیرا عہدہ ہے، تیرا مرتبہ ہے تیرے پاس، لیکن جو پروٹوکول، جو عزت ہے وہ غلام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ یہ نہیں کہ غلام مصطفیٰ ہو اور عزت اور تکریم اور پروٹوکول جو ہے وہ دوسری قوموں کو دیتا پھر۔ اب جب بادشاہ وقت کو پتہ چلا میرے وزیر کی بےعزتی کی ہے، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ شیخ الاسلام حضرت بنان بن حمال واسطی کو جو ہے وہ پکڑ لیا جائے، ان کو قید کر دیا جائے اور ان کو کسی بھوکے درندے کے آگے ڈال دیا جائے، کسی درندے کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ رات گزرے گی، جو اس کا حال ہوگا صبح جب لوگ دیکھیں گے تو پھر کسی کو جرت نہیں ہوگی۔ گرفتار کر لیا اور درندے کے اندر آگے جو ہے وہ ڈال دیا، شیر کے آگے ڈال دیا، چیرنے پھاڑنے والے جانور کے آگے۔ جب صبح ہوئی تو کہنے لگا کہ پتہ کرو رات گزری ہے، کیا حال ہے اس کا۔ جب صبح گئے تو دیکھا حضرت بنان جو ہیں وہ نفل ادا کر رہے ہیں اور درندہ جو ہے وہ ان کے پاؤں چاٹ رہا ہے، کیونکہ ان کو وہ غلام مصطفیٰ تھے، ان کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں تھا، اس لیے حق بات بھی بیان کی اور جو ہے وہ ڈر اور خوف بھی ان کے دل کے اندر نہیں آیا۔ تو وہ خوف زدہ ہو گیا، بادشاہ رہا کر دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو ڈر اور خوف نہیں لگا؟ تو آپ کہنے لگے کہ ڈر اور خوف کس بات کا؟ جب اللہ کا خوف دل میں ہو پھر کسی اور کا خوف نہیں ہوتا، پھر کسی اور کا ڈر جو ہے وہ دل کے اندر نہیں ہوتا، کسی اور کا خوف جو ہے وہ دل کے اندر جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، جب ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ سے ڈریں تو پھر کسی کا ڈر نہ ہو، نہ امریکہ کا ڈر ہو، نہ روس کا ڈر ہو، نہ کسی اور ملک کا ڈر ہو۔ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، ان لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ اگر اللہ کا ڈر اور خوف ہو ہمارے دلوں کے اندر تو پھر جو ہے وہ ہم کسی سے ڈرے نہیں، لیکن ہم نیچے سے لے کر اوپر تک، ہماری قوم کا عام فرد اس سے لے کر ہمارے حکمرانوں تک ہم سب ڈرتے ہیں۔ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے تو سب سے ڈرتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگ جو تھے وہ اللہ سے ڈرتے تھے، کسی اور سے نہیں تھے ڈرتے۔ اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر جب خوف خدا نہیں ہے تو نہ ہمارے اندر سچائی ہے، نہ ہمارے اندر امانت ہے، نہ ہمارے اندر عدل و انصاف ہے، نہ حلال حرام کی تمیز ہے، اور پھر
دنیا سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ایٹمی پاور اور ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود جو ہے پھر ہم نہ امریکہ کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں، نہ روس کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں. کیوں؟ ہم ان سے لے کر کھاتے جو. اگر خوف خدا ہو، دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، تو پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے دور ہو چکا ہے، اللہ کا خوف جو ہے وہ ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے. اس لیے ہم ایٹمی پاور ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ اس دنیا والوں سے ڈرتے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ اپنے ماضی کو اپنانا چاہیے، ہمیں اپنے ماضی کی طرف لوٹنا چاہیے. ہمیں وہ سیرت و کردار جو صحابہ کا تھا، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے ملا، ہم اس کو اگر اپنائیں تو پھر ہمارے دل میں کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا. اور پھر جو ہے وہ ہم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، اس اعتبار سے ہم باقی ساری قوموں سے افضل ہیں، باقی ساری امتوں سے افضل ہیں. باقی ساری جو ہے وہ قومیں جو دنیا کے اندر موجود ہیں، جتنے مذاہب موجود ہیں، بحیثیت مسلمان ہم سب سے افضل ہیں. لیکن وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر سے مسلمانی نکلتی جا رہی ہے، ہمارے اندر سے مسلمانی نکالی جا رہی ہے. یہ عالمی طاقتیں، بیرونی طاقتیں جو ہیں، مغربی طاقتیں، اور ان پر پلنے والی این جی اوز جو ہمارے ملک کے اندر کام کر رہی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا مسلمانوں کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہو کہ مسلمان نوجوان نام کا مسلمان ہو، اس کے اندر مسلمانی موجود نہ رہے. نام کا مسلمان ہو لیکن اس کے اندر مسلمانی موجود نہ رہے، کیونکہ نام کا مسلمان جب نہ ہوگا، کام کا مسلمان ہوگا، اس کے اندر مسلمانی موجود ہوگی، پھر اس کا جذبہ بھی الگ ہوگا، پھر اس کا انداز بھی الگ ہوگا، پھر اس کا طریقہ بھی الگ ہوگا، پھر وہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوگا. حضرت عمر فاروق کا دور ہی تھا، تو حضرت عمر فاروق نے ایک صحابی حضرت معقل بن یسار ایک علاقے کا گورنر بنایا. تو مسلمان جو ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپناتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتا ہے، اور مسلمان جہاں پر بھی جائے وہ اپنے کردار سے دوسروں پر اثر ڈالتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مسلمان جائے تو وہ دوسروں کے رنگ میں رنگ جائے، دوسروں کا رنگ اس کے اوپر چڑھ جائے، دوسروں کی تہذیب کو اپنا لے، دوسروں کے رہن سہن کو اپنا لے. نہیں، مسلمان جو ہے وہ اس کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرے، صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی کو بنا کر لے کر آئے. تو پھر اس کا کردار یہ ہو کہ وہ دنیا کے کسی کونے کے اندر چلا جائے، دنیا کے کسی گوشے کے اندر چلا جائے، کسی قوم کے اندر چلا جائے، تو اس کا رنگ جو ہے وہ، اس کا اپنا رنگ جو ہے وہ دوسروں پر چڑھنا چاہیے، دوسروں کا رنگ اس پر نہیں چڑھنا چاہیے. لیکن ہمارا جو ہے وہ رنگ مسلمانی والا ہم سے چھینا گیا ہے، چھینا جا رہا ہے. ہمارے قوم جو ہے، ہمارے نوجوان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو اپنا آئیڈیل نہیں بناتے. کوئی شاہ رخ خان کو آئیڈیل بنا رہا ہے، کوئی سلمان خان کو آئیڈیل بنا رہا ہے، کوئی کسی ایکٹر کو آئیڈیل بنا رہا ہے. یعنی اس کا جو ہے وہ ایکٹر جو ہیں وہ اس کے آئیڈیل بنتے ہیں، صحابہ اس کے آئیڈیل نہیں بنتے. اگر مسلمان ہو، صحیح طریقے کا مسلمان ہو، تو پھر اس کا آئیڈیل کیا ہو؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. پھر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین نمونہ ہے. پھر آئیڈیل وہ ہونا چاہیے. پھر ہمارا آئیڈیل یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں طارق بن زیاد بننا ہے، ہمیں عمر فاروق بننا ہے، ہمیں فلاں صحابی بننا ہے. یعنی اس کے مطابق ہم اپنے کردار کو ڈالنا ہے. لیکن ہم جو ہے وہ اس طرف نہیں آتے. ہمارے دل سے جو ہے وہ مسلمانی اور مسلمانی کا جذبہ جو ہے وہ اس طرح نکالا گیا. تو حضرت معقل بن یسار صحابی رسول ہے، دور فاروق اعظم ہے، ایک علاقے کا امیر اور گورنر بنا کر بھیجا گیا. تو جب ان لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے نا، اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ، امراء کے ساتھ، تو کھانا کھاتے ہوئے ایک نوالا جو تھا وہ حضرت معقل بن یسار سے زمین پر گر گیا. جب زمین پر گر گیا، اب گورنر ہیں، امیر ہیں، علاقے کے امراء اور شرفاء موجود ہیں،
لیکن آپ نے کیا کیا؟ وہ نوالا زمین سے اٹھایا، اٹھا کر صاف کیا اور صاف کر کے اس نوالے کو کھا لیا۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ اے امیر، اے گورنر، یہ آپ نے کیا کیا کہ اتنے بڑے امیروں کی مجلس تھی، شرفاء کی محفل تھی، لوگوں کے سامنے بیٹھ کر آپ نے ایسی حرکت کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، میں سنت مصطفیٰ پر عمل کروں گا، کیونکہ اسی کے اندر ہماری عزت ہے۔ آج ہمیں عزتیں ملی ہیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سے ملی ہیں، ان کے طریقے سے ملی ہیں۔ فرمایا مجھے ان اجنبیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے یہ ہے کہ حکم دیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نوالا اگر گر گیا زمین پر تو اس کو پڑا رہنے دینا یہ شیطانی تکبر ہے، اس کو اٹھائیں، اٹھا کر صاف کریں، صاف جگہ پر گرا تو اس کو اٹھائیں اور صاف اس کو کھا لیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تو مصطفیٰ کی سنت پر عمل کیا، مجھے ان کی پرواہ نہیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ اپنا کردار جو ہے وہ صاف رکھا ہے، اپنا طریقہ جو ہے وہ صاف رکھا ہے، اپنا انداز جو ہے وہ مسلمانوں والا رکھا ہے۔ تو یہ صفات آج بھی اگر مسلمان اپنے اندر پیدا کر لے کہ ایک تو اس کے دل میں خوف خدا ہو، کسی اور کا ڈر اور خوف نہ ہو، دوسرے نمبر پر جو ہے وہ اپنی زندگی کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت صحابہ کے مطابق ڈھال لے، تو پھر اس کی دنیا کے اندر عزت بھی ہوگی، دنیا کے اندر مقام بھی ہوگا، دنیا کے اندر جو ہے اس کا وقار بھی ہوگا، پھر لوگ اس سے ڈریں گے۔ یہ جو آج ہمیں ڈرانے والے ہیں نا، کوئی امریکہ کے بھی دھمکیاں لگا رہا ہے، کبھی کوئی جو ہے وہ ہمارے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ آج ہم ان سے ڈر رہے ہیں۔ تو جب خدا کا خوف اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے گا تو پھر ہم ان سے نہیں ڈریں گے، بلکہ یہ لوگ ہم سے ڈریں گے، پھر یہ لوگ ہم سے ڈریں گے۔ آج ہمارے اندر وہ جذبہ ختم ہو چکا ہے، اور ہر وقت گزرتے وقت کے ساتھ جو ہے یہ وقت جیسے جیسے گزرتا جائے گا، جیسے جیسے وقت آتا جائے گا، اور یہ عالمی طاقتیں جو ہے یہ مغربی طاقتیں، کفار، یہود و نصارہ، یہ انہوں نے اپنا پورا پروگرام رکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو دلوں سے، ان کے قلب سے روح محمد کو نکال دیا جائے۔ تو اس انداز سے وہ جو ہے کبھی کوئی کام کرتے ہیں، کبھی کوئی کام کرتے ہیں مسلمانوں کو چیک کرنے کے لیے۔ تو ہم مسلمان خواب غفلت کے اندر جو ہے وہ سوئے ہوئے ہیں، لیکن اس دور کے اندر بھی ایک مرد مجاہد آیا ہے جس نے اس امت کو جگایا ہے، اس کا نام ہے علامہ خادم حسین رضوی، جس نے اس سوئی ہوئی قوم کے اندر عشق مصطفیٰ کی جو ہے وہ چنگاری بھڑکائی ہے۔ یہ قوم اب عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چنگاری اس کے دل کے اندر موجود ہے، اور وہ ویل چیئر پر بیٹھنے والا بابا جو ہے وہ اپنے ایمانی جذبے سے اس امت کے اندر جو ہے وہ بیداری پیدا کر گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، فرمایا جو شخص بھی نیک اعمال کرے، مرد ہو عورت ہو، فرمایا وہ جب اعمال صالحہ کر کے زندگی بسر کرتا ہے تو فرمایا ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں۔ ان کی زندگی کو بھی دیکھا، ان کے جنازے کو بھی دیکھا، اور آج ان کے مزار کو بھی دیکھیں کہ ان پر جو ہے وہ اس کیسی کفیات ہوتی ہیں، کیسے انوار و تجلیات ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا تو جب میں ماں کی گود میں تھا، تو یہ ماں کی گود کہتے ہیں نا پہلی درسگاہ ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ جب ماں کی گود میں تھا، جب ماں مجھے اٹھاتی تھی تو کہتے تھے صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، یعنی یہ چیز گھٹی کے اندر جب ملی تو پھر جب انہوں نے دنیا کو پیغام دیا تو ہر نوجوان کی زبان پر جو ہے وہ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں جو ہے وہ آ گئی۔ تو اس لیے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر جس وقت جو ہے وہ نوجوانوں کو ان کے دل سے مسلمانی اور ان کے دل سے حب مصطفیٰ کو نکالا جا رہا ہے، ان کے کردار کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، ان پر جو ہے وہ اپنا رنگ چڑھایا جا رہا ہے، اس لیے نوجوان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے پیچھے دیکھے، اپنے ماضی کو دیکھے، اپنے بزرگوں کی طرف دیکھے، صحابہ کی طرف دیکھے کہ ان کا کردار کیا تھا، اور دنیا پر پھر حکمرانی کی انہوں نے،
اور ان کا کردار اگر آج بھی ہمارے اندر آ جائے تو پھر آج ہم فتنوں سے بھی بچ سکتے ہیں، پھر ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں ہوگا۔ پھر جب ہم صحیح معنوں کے اندر مسلمان قوم بنیں گے تو پھر یہ دوسرے ہم سے ڈرنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمارے اندر جو ہے وہ اس جذبے کو مزید بیدار فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ اپنے اسلاف کے طریقہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔